السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سفارتکار آخر میں سفارتکار ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا، نہ وانگلی جو ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارتکارانہ تعلقات نہیں خراب کر سکتا تھا، اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مصلحتوں کے پردے میں چھپا سکتا تھا۔ اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا تھا۔ تشت قریبی میز پہ رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا، پھر میز کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا، یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے۔ مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے رئیسوں کی دوستی بھی دیکھی ہے اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں۔ میں اعلیٰ سواریوں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک ملک کی سیر بھی کی ہے۔ میں کسی کی امارت یا طاقت کے روب میں نہیں آیا کرتا، نہ میں طاقتوروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہوئی ہیں مالک، مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا، بھلے سامنے قاضی وقت ہو یا وزیر خزانہ۔ میں ملاقہ کے ان بے بس غلاموں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، ایک نظر ان تینوں کے دم سادے چہروں پہ ڈالی اور مڑ گیا، پھر اندر جانے کی بجائے تیز تیز باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پرواہ نہ تھی۔ باہر آ کے گھاس پہ وہ رکا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ چند گھوڑے باہر گھاس کے اس پار کھڑے تھے، کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ آسمان کا نارنجی پن دیکھنے لگا اور تب ہی نگاہ ہٹائی تو سامنے ایک سنگی پتھر پہ قہوہ خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پہ دوات لکھے، وہ قلم ڈبو ڈبو کے اس پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کے ایڈم نے صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھائی اور واپس اپنا کام کرنے لگا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا، مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا، اس لیے نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر مان فاتح کے ذہن میں ایک دم چھکڑ سے چلنے لگے، یادوں میں جھماکہ سا ہوا اور کچھ اسے یاد آیا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ کار میں بیٹھا لمبے سفر پہ جا رہا تھا۔ ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا، جس کے سرورق کے اوپری حصے میں بنگاریہ ملایو لکھی تھی اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا۔ صفحے پہ لکھی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا رہا تھا، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر ہوئی۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف، اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت، جن کو قید کرتے تھے بااثر لوگ اغوا کر کے، اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے، کیونکہ اللہ نے مطمئن رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں، پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں۔ تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی، لڑتا رہوں گا میں بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں وانگلی ہوں۔ سن باؤ تائیسان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ جیا کے باہر گھاس پہ کھڑے فاتح کو وہ الفاظ حرف بحرف یاد تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ شوق میں چلا گیا۔ وانگلی، یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وانگلی کیوں تھا؟ یہ الفاظ وانگلی نے تو نہیں کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پہ آیا اور ان کے کاغذوں پہ نظر ڈالی۔ وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نثر میں نظم کی صورت لکھ رہا تھا۔ وہی الفاظ، وہی کلمات، میں پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں۔ تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی، لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں فاتح بن رامزل ہوں، ایک آزاد انسان۔ ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو ایک دم اس پہ جھپٹا اور اسے گریبان سے پکڑ کے دیوار سے لگایا۔ صفحات بکھر گئے، دوات الٹ گئی۔ ایڈم بکھلا گیا، یہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ اسے دیوار سے لگائے وہ گھرایا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ گردن دبوچے جانے کے باعث ایڈم کی آواز پھنسی پھنسی سے نکلی، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ جھوٹ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں لکھا تھا تم نے اس کتاب میں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گریبان چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے۔ جو باتیں تم وانگلی سے منسوب کرتے رہے ہو وہ اس نے نہیں کہی تھیں۔ ایڈم نے گریبان درست کیا، ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکرا کے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کے کاغذ سمیٹے، پھر سیدھا ہوا اور گہری سانس لے کے فاتح کو دیکھا، جس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا۔
میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں اسے اب لکھ رہا ہوں، مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وانگ لی سے منسوب نہیں کر سکتا سر۔ دبی آواز میں وہ بولا تھا۔ میں اس کتاب کو پوری ایمانداری سے لکھوں گا، اور اگر بعد میں اسے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا، اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ سا رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ وانگ لی ان غلاموں کو آزاد کرائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ محل میں رہ کے یہ تو جان ہی گیا ہوں سر کہ اس سفارتکار کے اپنے ذاتی کارنامے جتنے بھی ہوں، وہ صرف شاہ چین کا وفادار ہے۔ بنگاریہ ملایوں میں اگر اس کی کسی جدوجہد کا ذکر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کتاب غلط کہتی ہو سکتا ہے وہ جدوجہد دراصل کسی اور کی ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وانگ لی ایک تحریک چلائے گا، وہ ان غلاموں کو آزاد کروائے گا۔ مجھے تفصیلات نہیں معلوم، مگر وانگ لی سے اسے ہی چلانی تھی تحریک۔ شاید وہ سب وانگ لی نے نہ کیا ہو، شاید وہ سب آپ نے کیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم وانگ لی کا نام کتاب میں کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وانگ لی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے فین ہیں اور اب آپ اس سے مایوس نظر آتے ہیں سر۔ فینڈم تو صرف ایک بلبلہ ہے، سست رنگ بلبلہ۔ لوگ اس بلبلے کی قید میں اڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ پھٹتا ہے تو وہ نیچے آ گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر وہ ٹھہرا اور اداسی سے مسکرایا۔ میں سوچتا ہوں سر، کیا ٹوٹنا ضروری ہے؟ کیا مایوس ہونا لازم ہے؟ ان کے لیے ہمارا پیار تو خالص تھا نا۔ کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے؟ ہم تو اپنی وفا میں سچے تھے نا۔ فاتح کی آنکھوں میں کرچریاں سی چبھنے لگی، اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے پہلو میں آ گرے۔ کبھی کبھی ہم پرستار ان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے الوژن کے ٹوٹنے پہ ہمیں خود نہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ جیا سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ایڈم کے لیے مزید رکنا محال تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وان فاتح اسے ملال سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سب وانگ لی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ۔ آریانہ ایک دم کہیں سے آئی تو اس نے دکھی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سفید فراق میں ملبوس وہ سائے جیسی بچی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ آپ نے عرصے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کے کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنا شروع کیا۔ غلط کیا۔ آپ کو اپنے سے امید لگانی تھی، بھلے کتابوں کی تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو۔ اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو نجات دلانے جا رہے تھے؟ کوئی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا، پھر کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ اس نے چہرہ اٹھایا اور جیا کی عمارت کو دیکھا۔ ایک بات طے تھی، وہ سب جیا سے شروع ہوا تھا، اسی چائے خانے سے، مگر کیسے؟ تفصیلات اس کتاب میں درج نہ تھی، اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس کی آنکھیں عمارت پہ جمی تھی اور ذہن دھندلکوں میں پھنسا تھا۔ سلطنت محل کے حرم میں خوشگوار سی صبح دھوپ سینک رہی تھی۔ بائیں باغ میں گھاس کی ننھی پہاڑی تھی جس پہ کینوپی بنی تھی۔ کینوپی کی چھتری تلے میز کرسیاں رکھی تھیں۔ وہاں ملکہ یان سوفو ٹیک لگائے گرم چائے سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ سنہری تاج سر پہ رکھا تھا اور بالوں کا جوڑا بندھا تھا۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی، مگر عہدے کا روب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ دفتن وہ پیالی رکھ کے مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ نیچے نشیب سے کنیزوں کی میت میں تالیاں چلتی آ رہی تھی۔ اوپر آ کے اس نے جھک کے تعظیم پیش کی۔ ملکہ یان سوفو نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ آئیے شہزادی بیٹھیے۔ تالیہ مسکرا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ نارنجی ریشمی میکسی میں ملبوس، ہیروں سے مرصع تاج پہنے، وہ بالوں کو گھنگریالہ کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ اس نے اشارہ کیا تو دو کنیزیں آگے آئیں اور ایک چوکور شے سامنے کی جس پر کپڑا گرا تھا۔ کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک 3 فٹ اونچی اور 2 فٹ چوڑی پینٹنگ تھی۔ تصویر دیکھتے ہی یان سوفو کے لب کھل گئے۔ وہ یان سوفو کا پورٹریٹ تھا، طرح دار سی مسکراتی ہوئی ملکہ، ہو بہو اصل کا عکس۔ یان سوفو کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس نے سر کو پورا جھکا کے اٹھایا۔ یہ میں نے بنایا ملکہ، آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، اس کو آقا کی خوابگاہ میں ہونا چاہیے۔ میں بہت متاثر ہوئی ہوں تاشا۔ پھر کنیزوں کو اشارہ کیا، اس کو آقا کی طرف بھجوا دو۔ وہ رخصت ہوئی تو متاثر اور ممنون سی یان سوفو نے تالیہ کو دیکھا۔ آپ کی اس فن سے ناشنا تھی میں، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جب میں یتیموں کی طرح ایک دور افتادہ قلعے میں بڑی ہوئی تھی تو یہ کام سیکھا تھا۔ آپ کو اچھا لگا، میری محنت وصول ہو گئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے کسی حکمران کی بیوی کی تصویر بنائی ہے۔ دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے، اس سے کچھ یاد آیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی۔ پھر یان سوفو کنگاری، چین سے آج صبح اچھی خبر آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سے میرے بابا روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ نظر بد کے علاج تریاک کے پانی نے اپنا اثر کیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کی ممنون ہوں شہزادی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں ملکہ۔ والد کا رشتہ کسی بیٹی کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے۔ یان سوفو غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پہ اداسی گھل گئی تھی۔ آپ کی اپنے والد سے ناچاکی کس بات پہ ہے؟ تالیہ نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ وہ مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتے اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ پھر گردن موڑی تو دیکھا نیچے سبزہ زار پہ ہرنوں کی جوڑی ٹہل رہی تھی۔ یوں ہی اسے اشر کے قلعے کا لان یاد آیا اور وہ ہرن۔ اس نے سر جھٹکا۔ یان سوفو نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھا۔ کچھ یاد آیا آپ کو شہزادی؟
میرا شہر، میرا گھر، جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں، تو مل آئیے نا، اس میں ایسا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے گہری سانس لے کے یان صوفوں کو دیکھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتی، اگر ایک دفعہ میں وہاں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی، اس لیے میرے بابا مجھے جانے نہیں دیں گے۔ واپس تو صرف ایک جگہ سے نہیں آیا جاتا پتری تاشا، شہزادی تاشا، اور وہ ہے 3 چاند والا آسیب زدہ جزیرہ۔ اس کے علاوہ ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے۔ ملکہ نے مسکرا کے ناک سے مکھی اڑائی۔ 3 چاند والا جزیرہ؟ وہ چونکی۔ ہاں، ملایا کا وہ آسیب زدہ جزیرہ جس میں ساری کشتیاں اور جہاز ڈوب کے غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے اب وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تالیہ ہلکے سے ہنس دی۔ نہیں، ادھر نہیں جانا مجھے جہاں جانا ہے وہ جگہ اتنی پراسیب نہیں ہے جتنے پراسرار وہاں کے لوگ ہیں، ٹھنڈے اور معاف نہ کرنے والے۔ اس کا چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ ملکہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ بھی ایسا ہے؟ اس کے سوال نے خوشگوار صبح میں اداس نغمے گھول دیے۔ تالیہ گردن موڑ کے درختوں کو دیکھنے لگی۔ وہی تو ایسا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی پہ منہ موڑ لینے والا، معاف نہ کرنے والا۔ میں تو اسے ہر سرد مہری اور بے رخی کے لیے معاف کر دیتی تھی ملکہ، پھر مجھے ندامت میں ڈال کے وہ میرے سارے اچھے کاموں پہ پانی کیوں پھیر دیتا ہے؟ ندامت میں یا شرمساری میں ڈال کے؟ تالیہ نے اداس نگاہیں اس کی طرف موڑی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے پتری تاشا، مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ وہ بس ملکہ کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ کم عمر تھی، مگر جب نخوت و بغض کے پردے دونوں کے درمیان سے چھٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کے سامنے آئی تھی۔ میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں یا شرمسار، مجھے کیسے علم ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگی ہو تو تم شرمسار ہو، یہ مہلک رویہ ہے۔ میں شاہ چین کی دختر ہوں، میں نے اعلیٰ پائے کے اساتذہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گی تو کوئی پراعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی۔ میں نے کسی کا اعتبار توڑا ہے، اب میں اپنی عزت کیسے کروں؟ ملکہ نے لمحے بھر کو سوچا۔ اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو، مگر پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی تو کر رہی ہو۔ یہ کام بے حد صبر اور عزم والا ہے۔ تمہیں اس جدوجہد میں اپنی عزت کرنی چاہیے۔ تالیہ جبراً مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا۔ میں کوشش کروں گی۔ کیا تم محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی۔ محبت؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ پتہ نہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے۔ اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں۔ اس سے ناراض ہوں مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کو تو آنکھوں بولتی ہوں۔ سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی۔ یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید۔ ملکہ ہنس دی، پھر محظوظ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ محبت نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ یہ پرستار کیا ہوتا ہے؟ ملکہ کے لیے لفظ نیا تھا، یہ شاید اصطلاح آپ نہیں سمجھیں گی۔ یہ ہمارے شہر کے روگ ہیں، ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں۔ اور دل میں دہرایا۔ تالیہ دی فین گرل، تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا۔ میرا نہیں خیال تمہارے یہ شہر چھوڑ جانے سے میں خوش ہوں گی۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آ گئے۔ تالیہ ہنس دی، کھلکھلا کے، بہت دل سے۔ دنیا میں کوئی تعلق اتنا مخلص اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان 2 عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو۔ ملکہ بھی ہنس دی اور دلچسپی سے آگے ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں تمہاری واپس جانے میں مدد کروں گی۔ تم میرے شوہر کو بندھارا کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ ہمیں سلطان کا دل راجہ کی طرف سے کھٹا کرنا ہوگا۔ سلطان کا جس دن راجہ سے اعتبار ٹوٹا، اس دن راجہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ آگے ہوئی اور آواز دھیمی کی۔ ہمیں راجہ کی دولت کا سراغ لگانا ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق راجہ اپنی دولت کہیں جمع کر رہا ہے۔ اگر ہم اس دولت کو حاصل کر لیں تو راجہ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوگا۔ راجہ کی تیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں۔ ہمیں ان رئیسوں کو خوش کرنا اور اعتماد میں لے کے اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو راجہ کے پاس بھی نہ ہو، اور وہ ہمارے ساتھ آ ملے تو راجہ تنہا رہ جائے گا۔ تم نفرت کرتی ہو راجہ سے؟ نہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملکہ۔ نہ وہ میری کمزوری ہے نہ طاقت، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ رسان سے مسکرا کے بولی تو ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دنیا میں واقعی دوسرا کوئی تعلق نہ تھا۔ 2 عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف علم امان۔ جیا کے نیم اندھیر حال میں موم بتیوں نے زرد پرفسوں روشنی پھیلا رکھی تھی۔ مہمان مختلف کرسیوں پہ بیٹھے خوش گپیوں کے دوران چائے پی رہے تھے۔ وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لوازمات پہ مبنی ہوتا تھا۔ فاتح سست روی سے قہوے سے بھری چینک اٹھائے ایک میز پہ آیا جہاں 2 اور رنگ اصلی نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک سن رہا تھا، دوسرا نم آنکھیں پونچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے خط واپس آنے لگے۔ ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا، اور پھر وہ اشک بار سے اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا۔ فاتح نے اسپاٹ میں انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈیلی اور واز کے ساتھ چینک میز پہ رکھی۔ اتنی چائے نہیں منگوائی ہم نے، صرف 1 پیالی منگوائی تھی۔ غم سننے والا ساتھی بگڑ کے بولا۔
تو فاتح چونکا، لبالب بھری چینک کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا دھیان کہیں اور تھا، غلطی سے پوری کیتلی بنا دی۔ ناکام عاشق رومال سے ناک پونچھ رہا تھا جبکہ اس کا دوست خفگی سے فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ چائے پی لیں، ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے۔ یہ لیجیے، آپ بھی پی لیجیے۔ اس نے خالی پیالی دوست کے سامنے رکھی۔ دوست نے حیرت سے ابرو اٹھایا، واقعی یہ مفت ہے؟ جی، یہ جن خاص پھولوں کی چائے ہے اس کی طلب جیا کہ کسی دوسرے مہمان کو نہیں، اس لیے یہ کوئی اور نہیں پیے گا، آپ پی لیجیے۔ متان سے کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے لڑکے نے جلدی سے چائے پیالی میں انڈیلی اور پھر گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے اپنے دوست کی داستان سننے لگا۔ وہ گئی ہے تو لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا گیا ہے، میں بیکار ہو گیا ہوں، دل چاہتا ہے ساری رات اسی قہوہ خانے میں بیٹھا اسے یاد کرتا رہوں، اس کے بارے میں نظمیں لکھتا رہوں۔ فاتح واپس جا رہا تھا جب ناکام عاشق کی آواز کانوں پہ پڑی۔ لمحے بھر کو وہ ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ آستین نے پیچھے چڑھاتے وہ باورچی خانے میں آیا تو نگران باورچی نے بگڑ کے اسے دیکھا۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے فاتح؟ تم نے پوری چینک ضائع کر دی۔ چند پتے اور زیادہ پانی ہی تو لگا ہے، ویسے بھی جیا کا کاروبار مندا جا رہا ہے، روز کھانا بچ جاتا ہے اور ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہے وہ پی لیں گے، دل بڑا رکھا کرو۔ بے نیازی سے کہہ کے وہ دوسرا تشت اٹھائے باہر آ گیا۔ پیچھے دونوں باورچی اس کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ دونوں کنوارے میز پہ ہنوز بیٹھے تھے۔ عاشق داستان غم سنائے جا رہا تھا اور دوست تسلی سے سن رہا تھا۔ چینک آدھی ہو چکی تھی، پیالیاں بار بار بھری جا رہی تھیں، چینی کی چینک اور قہوہ کی دھار انڈیلنے کی آواز۔ وہ کھڑا اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہا تھا اور ایک اچھوتا خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا۔ وہ ہر کھڑکی، ہر دروازے میں نظر آتی ہے، آسمان کے ہر تارے میں اس کا عکس ہے، ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے۔ رومال سے آنکھیں رگڑتا عاشق اب رک کے پیالی سے گھونٹ بھرنے لگا تھا۔ وان فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ سلطان مرسل شاہ کا دربار اس شام تنہا اور ویران پڑا تھا۔ عصر ڈوبنے لگی تو ساری موم بتیاں، مشلیں اور دیے جلا دیے گئے۔ طویل دربار روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مرسل شاہ اپنے تخت پہ بیٹھا، سامنے میز پہ پھیلی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ ابرو تاج سے اٹھے تھے اور بار بار واہ واہ کہہ رہا۔ دربار نے دروازے کھولے اور تالیاں اندر داخل ہوئی تو دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ دور سیدھ میں اونچے تخت پہ بیٹھے سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ آئیے پتری تاشا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے ادب سے سر جھکا کے آقا کہا اور ریشمی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم بقدم آگے آئی، چبوترے کے زینے چڑھی اور تخت کے ساتھ ایک مخملی سٹول پر بیٹھی، پھر گھنگریالی لٹیں انگلی سے کندھے کے پیچھے کی اور سادگی سے مسکرا کے سلطان کا چہرہ دیکھا۔ کیا آقا کو میرا کام پسند آیا؟ کام؟ یہ تو کوئی معجزہ ہے جیسے۔ وہ سر دھن رہا تھا، سر پہ ہیرو جواہرات سے مرصع ٹوپی پہنے اور کندھوں پہ زرتار سنہری قبا اوڑھے وہ اپنا انگوٹھیوں والا ہاتھ تعریفی انداز میں بلند کیے ہوئے تھا۔ یوں لگتا ہے ملکہ کو اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہو۔ ملکہ کا یہ مقام نہیں کہ ان کو قید کیا جائے، ہم تو صرف ان کے عکس کو قید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ مرسل نے گردن موڑ کے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ فن کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آزاد انسان کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پنچھی کی طرح ہر ملک کی فضا میں اڑتا پھرتا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ مجھے فضائیں پسند ہیں آقا، یہ محل کے اونچے گنبد نہیں جو قید کر لیتے ہیں۔ مرسل نے گال تلے 3 انگلیاں رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا ہم سب قید ہیں؟ اتنے آزاد بھی نہیں ہیں، مگر آپ کی بھی مجبوری ہے۔ وہ سرخ آنسو والی انگوٹھی کو انگلی سے گھماتی سادگی سے بولی، بندھارا کی ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ راجہ مراد کے احسان ہے مجھ پہ، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ تو کیا وہ سب احسان میں کیا تھا انہوں نے؟ تالیہ کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلی۔ میں تو سمجھی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا۔ مرسل یکدم گمسم ہو گیا، جیسے چونک گیا ہو۔ پھر تالیہ نے کندھے اچکائے۔ مگر میں ٹھہری آقا کی ایک ادنا کنیز، مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ، یقیناً آقا بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا۔ کسی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا، دربار کی موم بتیوں نے شعلے ہلکے سے ٹمٹمائے۔ میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں پتری تاشا۔ وہ جو اپنی دانس میں تنائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی، لمحے بھر کو پتھر ہو گئی، چونک کے اسے دیکھا۔ جی، اول درجے کی خاتون بنا کر میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں شہزادی، وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملات طے کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ملاکہ سلطنت کا بندھارا، اور مجھے یقین ہے راجہ مراد کو اس بندھن پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت اطمینان اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا، آپ کو میرے حرم میں ہونا چاہیے، میرے ساتھ، میرے ہر فیصلے میں۔ میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی، مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی۔ سلطان پر اعتماد تھا، تخت پہ بیٹھ کے تاج پہن کے مرد پر اعتماد ہو ہی جاتا ہے، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ تالیہ پھیسکا سا مسکرائی، پھر ذرا کنگھاری۔ میری طبیعت آج کچھ ناساز ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے آقا، میں پھر حاضر ہوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر جھکا کے تعظیم پیش کی، مسکراہٹ برقرار تھی۔ مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی، پھر مڑی۔ جیسے ہی پلٹی، تاثرات بدلے، چہرے پہ غصہ در آیا، کان سرخ ہوئے۔ وہ طویل دربار میں تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، تنفس مارے جذبات کے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ واہ، آفرین! مرسل اب پھر سے بے حد دلچسپی سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔
فجر کی اذان قدیم ملاقہ کی کسی مسجد سے گونجتی گرد و نواح میں پھیل رہی تھی۔ سنباؤ کے زرسین میں تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں آرام کدہ کرسی پہ وہ سو رہا تھا۔ اوپر کمبل تھا جیسے کسی نے بعد میں ڈالا ہو۔ میز پہ رکھا دیا بجھا تھا اور ایک کتاب آدھی کھلی پڑی تھی۔ اذان کی آواز پہ وانگلی کی آنکھ کھلی، ذرا سا کسمسایا اور آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ پھر چونک کے اپنے اوپر پڑا لحاف دیکھا، ادھر ادھر گردن گھمائی، فاتح آواز دی۔ وہ صحن کے کونے میں گھڑے کے پانی سے جھک کے وضو کر رہا تھا۔ چہرہ اور بازو گیلے تھے، پاؤں اب دھو رہا تھا۔ آواز پہ آخری دفعہ پانی بہایا اور جی مالک کہتا گھڑا رکھتا اس طرف گھوما۔ پھر قدم قدم چلتا برآمدے تک آیا۔ اندھیر برآمدے میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام، جس کے ہاتھ منہ گیلے تھے، بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وانگلی نے گہری سانس لی۔ تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتح؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک، اور آپ کی کوئی غلطی نہیں، میری توقعات غلط تھیں۔ پھولے گالوں والے وانگلی کے معصوم چہرے پہ اداسی گھل گئی۔ شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے۔ اس کی آواز کی اداسی صحن کی سرخ اینٹوں سے ٹکرا کے درختوں کے شاخوں سے لپٹنے لگی۔ نہیں مالک، آپ صرف مختلف تھے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے۔ ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس نہ دلاؤں۔ اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے۔ وہ اب اگلی آستینیں واپس موڑ رہا تھا۔ سینے پہ کمبل ڈالے بیٹھے وانگلی نے تکان سے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا۔ نہیں، آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ فضول خرچ ہیں۔ وانگلی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ غلاموں کو بھول جائیے، اپنی فکر کیجیے۔ آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دینار میں بولی لگائی، کیا ضرورت تھی اس کی جبکہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں؟ جیا مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا۔ میرے بہت سے کاروبار ہیں، مگر ہاں، میں جیا کے لیے فکر مند رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ہولے کرسی پہ جھولنے لگا۔ رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوئی۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے جیا کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کا۔ اگر آپ کو مجھ پہ ذرا سا بھی بھروسہ ہے تو اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگلی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا، جیسے غلام بیٹھتے ہیں، مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا۔ کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیا میں کنوارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی؟ وانگلی ہڑبڑا کے سیدھا ہوا۔ ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں؟ روز کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ دوسرے دونوں چائے خانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ جیا سنسان ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان بھیڑ چال کا رسیا ہے، وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے۔ دکان میں ہجوم دیکھ کے سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے۔ ہم بھی ایسا ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مفت کھانے کے لالچ میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح، یہ تو سراسر نقصان ہے۔ وہ متذبذب تھا۔ مگر ہجوم تو لگے گا نا، اور ان کی دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے۔ ویسے بھی کنوارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں، چائے پہ خوش ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے۔ وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ وانگلی توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کنوارے مرد جس ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ دوپہر چمکیلی تھی اور آسمان بادلوں سے بالکل صاف تھا۔ جیا چائے خانے کے اندر ہجوم لگا تھا۔ باہر سبزے پہ کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر میزیں کھچا کھچ بھری تھی۔ ایسے میں دو چوگا پوش چوکھٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ دھوئیں اڑ رہے تھے اور خوش گپیوں کی آوازیں مل کر شور صورت بلند ہو رہی تھی۔ غرض جیا میں رونق لگی تھی۔ ایک چوگا پوش نے دو سے قریب سرگوشی کی، یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم؟ دوسرا قریب کھسکا اور بولا، کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کنوارے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دی ہے۔ چیتالیہ 3 دن میں اس چائے خانے کی رونق بحال ہو گئی ہے۔ تو ہم یہاں کیوں آئے؟ کیونکہ میں کنوارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت کی قید کے باعث نہیں ہو پائے گی، اس لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے دیجیے شہزادی۔ ارے واہ، میں نے کیا کیا تھا؟ تمہیں ہی شوق تھا میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی کہے جا رہی تھی۔ گول زینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا سا ہال بنا تھا۔ تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، میں نے کیا کیا؟ وہ اوپر آئے اور آگے پیچھے ایک میز کی طرف بڑھے۔ تم نے جا کر چابی اور سکہ وان فاتح کو دے دیا اور انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا۔ تم اپنی وجہ سے کنوارے ہو، اچھا؟ اس نے ایک کرسی کھینچی، اسے دبی آواز میں جھڑکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وان فاتح کو لے آئے۔ تم ہر دفعہ ان کو بیچ میں لے آتے ہو۔ میز پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کے اس طرف کرسی پہ وہ بیٹھا تھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، ٹیک لگائے، گہری سپاٹ نظروں سے تالیہ کو دیکھتا ہوا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ تو سن باؤ کے گھر۔ پھر چونک کے اطراف میں دیکھا، دیواروں پہ سرخ
رنگ کی سجاوٹ، چینی زبان میں لکھے بینر۔ جس نے گہری سانس کھینچی اور خفگی سے ایڈم کو دیکھا تو یہ چائے خانہ سنباؤ کا ہے۔ ساتھ ہی خفگی سے رخ ذرا موڑ لیا۔ ٹوپی سر پہ تھی مگر اس کے حالے میں دمکتا چہرہ اور تمتماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا ہم تینوں مل کے بیٹھ کے باتیں کر لیں اور مستقبل کا۔ ایڈم نے قدر نرمی سے بات سنبھالنی چاہی مگر اسے میں نے کہا تھا تمہیں یہاں بلانے کو۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ میز پر رکھتے سامنے کو جھکا۔ تالیہ نے خفا خفا سا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اور آپ کیوں ایک بددیانت جھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے؟ اس سچے اور عظیم نے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، تم نے غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک مانگلی کا تعلق ہے تو میں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اگر تم ہماری ذاتی رنجشوں کو پسے پوچھ ڈال دو تو ہم کام کی بات کریں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ بس دو ٹوک بے تاثر سا کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے رک کے اسے دیکھا۔ اس کے بال چھوٹے تھے، قلموں سے کچھ سفید بھی تھے، شیو تازہ بنا رکھی تھی اور چہرہ پہلے سے تر و تازہ لگتا تھا۔ بالآخر اسے ملاقہ کا پانی راس آ گیا تھا اور وہ روبہ صحت تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور فکرمندی پہلے سے مختلف تھی۔ نہ جانے کیوں وہ نرم پڑنے لگی۔ کہیے تو آنکھوں، میں سن رہی ہوں۔ خفگی ختم نہیں کی مگر کم کر دی۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ تالیہ اور فاتح آمنے سامنے بیٹھے تو ایڈم ان کے ایک طرف، تکون صورت وہ میز پہ جھکے تھے۔ ارد گرد میزوں پہ چند لوگ کھانے اور خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ کوئی یہاں خاص متوجہ نہ تھا۔ ہمیں جلد از جلد وہ چابی ڈھونڈ کے اس جگہ سے نکلنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے کام کریں اور میری شادی ہو سکے۔ وہ عرصے بعد اتنا مغموم اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ جیا کے سارے کوارے مردوں کو دیکھ کے اس کے پرانے زخم جاگ گئے تھے۔ ایڈم کا کہنا ہے کہ راجہ مراد اپنی دولت کو کہیں منتقل کر رہا ہے۔ فاتح نے سنجیدگی سے تالیہ کو مخاطب کیا۔ لگتا تو یہی ہے مگر کہاں ہم نہیں جانتے۔ اس کا انداز ہنوز لیا دیا سا تھا۔ اور یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے؟ راجہ کا کوئی کاروبار، کوئی جائیداد نہیں۔ جب اس کو محل سے نکالا گیا تھا پچھلے سلطان کے عہد میں تو وہ کنگال تھا۔ تبھی تو الور سنگائی کے ایک خستہ حال مکان میں جا بسا تھا۔ مجھے یہ سب وانگلی نے بتایا ہے۔ یہ دولت ان کو اول خیر کی طرف سے ملتی ہے مگر وہ اسے کہیں اور منتقل کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فاتح نے کہنیاں میز پر رکھے اس کو غور سے دیکھا۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ فضا میں شامل کیلشیم کے علاوہ کوئی شے مختلف نہیں ہے ہماری ان کی دنیا میں تو۔ ایڈم احتجاج کرنے لگا مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یہ میری لائن تھی۔ تو ہماری دنیا میں بھی تو یہ کام ہوتے ہیں، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ منی لانڈرنگ؟ اوہ! اس نے کراہ کی آنکھیں بند کی۔ چیتالیہ تو ماشاءاللہ لوٹنے اور چوری چکاری کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے ان کا علم لامحدود ہوگا مگر میں سچی بات ہے کہ ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے۔ کیوں، تم نے کبھی اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا؟ وہ چمک کے بولی۔ جواب میں ایڈم نے منہ بنایا۔ سادہ سی بات ہے، جب کوئی آدمی بینک میں پیسے رکھوانے جاتا ہے تو بینک اس سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، اس کی رسیدیں دکھاؤ۔ وہ رخ موڑ کے ایڈم کو سمجھانے لگا۔ ایڈم تالیہ کی بڑبڑا کو نظر انداز کیے سننے لگا۔ تو حلال کمائی والے رسیدیں دکھا دیتے ہیں مگر ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے والے رسیدیں نہیں دکھا سکتے۔ سو وہ اس پیسے کو اپنے ملک میں نہیں بلکہ فیشنیبل خوبصورت لڑکیوں کے بیگز میں بھر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کے بیگز کی ایئرپورٹ پہ تلاشی کم لی جاتی ہے۔ اس پیسے کو آف شور اکاؤنٹ میں رکھنا کہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آف شور کمپنیاں بناتے ہیں جو ایک کھوکھلی کمپنی ہوتی ہے۔ بس یہ جان لو کہ ہر ملک پوچھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے سوائے چند ایک ملکوں کے۔ وہ عرصے بعد ایڈم کو اپنا مخلص اور سادہ لیڈر لگا تھا جو اسے آسان زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ کون سے ملک؟ ہانگ کانگ اور پاناما۔ یہ ملک کیوں نہیں پوچھتے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ غریب جزیرے تھے، ان کے پاس کچھ ایسا نہ تھا جو لوگ یہاں سرمایہ کاری کرتے۔ جس ملک میں بھی لوگ آ کر پیسہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ ملک امیر ہو جاتا ہے۔ سو ان ملکوں نے دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بینکوں میں پیسہ محفوظ کرو، ہمارے ہاں آف شور کمپنیاں رجسٹر کرواؤ، ہم پیسے کا ذریعہ نہیں پوچھیں گے۔ اوہ، یعنی اس طرح سارے کرپٹ لوگ اپنا کالا دھن پاناما اور ہانگ کانگ اور سوئس بینکوں میں بھرنے لگے کیونکہ وہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایڈم کو سمجھ آ گیا تھا اور پیسے کو ملک سے چوری چھپے نکال کے آف شور میں محفوظ کرنا منی لانڈرنگ ہوتا ہے۔ یہ پیسے صندوقوں میں بھر کے ہوتا ہے، اب بیگز میں ڈال کے۔ دیٹس اٹ، آف شور۔ تالیہ نے ایک دم میز پہ ہاتھ مارا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ آف شور کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ دبی آواز میں چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ساحل سے دور سمندر کی طرف کسی شے کو رکھنا، سمندر کے اندر جزیروں میں چھپانا۔ یہ پاناما، ہانگ کانگ، برٹس اور ورجن آئی لینڈز یہ سب جزیرے ہیں نا؟ ہاں تو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا، خزانوں کو صندوقوں میں بھر کے کسی ایسے جزیرے پہ لے جایا جاتا اور جہاں کوئی اس دولت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے خالی صندوق میں ریت کے ذرے پھنسے تھے، اسے ساحل پہ گھسیٹا گیا تھا، وہ نم تھا، اسے کشتی میں لاد کے لے جایا جاتا تھا۔ راجہ مراد اس دن کشتی تیار کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ دیٹس اٹ۔ وہ ناراضگی بھلائے جوش سے کہہ رہی تھی۔ راجہ وہ سب ایک جزیرے پہ بھیجتا ہے مگر ملایا میں سینکڑوں جزیرے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا وہ کون سا جزیرہ ہے؟ چیتالیہ
مجھے معلوم ہے، وہ چہکی۔ ملکہ یان سوفو نے ایک ہنٹڈ جزیرے کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا۔ 3 چاند والا جزیرہ، میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، یقیناً وہیں کچھ چھپا ہے جہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ ایڈم بڑبڑایا، میں نے کتب خانے کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ آسیب زدہ ہے اور وہاں سارے جہاز ڈوب جاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جانتا۔ شاید یہ صرف باتیں ہوں، عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ پرجوش سی باری باری دونوں کو چہروں کو دیکھتی کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا؟ فاتح نے ٹیک لگا لی، غور سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے جواب میں بے نیازی سے نظریں موڑی، اور میں یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں تمہاکو۔ اور وہ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اٹھی، میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میرا الوژن ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ میں اب کسی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آزاد ہو چکی ہوں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ اب اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی، اور میں اس وعدے کے لیے صرف اپنے آپ کو جواب دہ ہوں، کسی دوسرے انسان کو نہیں۔ تالیہ دی فین گرل کے ایل میں رہ گئی ہے تمہاکو، اور جو یہاں ہے وہ آپ کی عزت کرتی ہے، مگر وہ ذہنی غلام نہیں ہے۔ کسی کے فین ہونے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے پرستار اپنے محبوب شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس نے چگا جھٹکا، سیدھی ہوئی ایک جتاتی نظر اس پہ ڈالتی مڑ گئی۔ آخری بات پہ فاتح نے چونک کے ایڈم کو دیکھا جس نے خجالت سے سر جھکایا تھا۔ مجھے ہر بات شہزادی کو بتانی پڑتی ہے ورنہ وہ میرا دایاں ہاتھ کٹوا سکتی ہے۔ دایاں؟ تالیہ اب تھپ تھپ زینے اتر رہی تھی۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہو کے بیٹھا۔ چلو اچھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اب وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ اس نے تالیہ کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گی۔ اب یہ تو تالیہ ہی بتا سکتی ہیں کہ اچھے لوگوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں۔ ان کا ویسے بھی کچھ نہیں پتا، کل کو کہہ دیں ساری دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ فاتح نے گردن موڑ کے کام کرتے بیروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنا کام کرو اور چوکنے رہو، کل ملتے ہیں، باورچی اوپر آنے والا ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ سر وہ کھڑا ہوا، قدرے سنجیدگی سے پکارا۔ وہ جاتے جاتے رکا اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ کوئی بات ہے؟ چیتالیہ نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان مرسل ان کو تھوک نگری اپنے حرم میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور جلد ہی وہ راجہ سے بات کرنے والے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو علم ہو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ فاتح بن رامزل کے کان سرخ پڑے، پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ اپنی شہزادی سے کہو سلطان سے دور رہے۔ وہ ایک دم اتنے غصے سے بولا کہ خود بھی ٹھٹک گیا۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے خاموشی سے اسے دیکھا اور سر کو خم دیا۔ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ ملاکہ کی شہزادی ہیں۔ میں یا آپ یہ بات ان کو کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں؟ سر، یہ سوال نہیں تھا، تبصرہ تھا۔ کہہ کے وہ رکا نہیں، چگے کی ٹوپی درست کی اور مڑ گیا۔ فاتح مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اسے کچھ بہت برا لگ رہا تھا، سخت ناگوار اور بے بسی کا عجیب احساس۔ راجہ مراد کی خوابگاہ کے اندر قندیلیں جل رہی تھیں، سارے میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ راجہ مراد میز پہ جھکا بیٹھا ایک ننھے ہتھوڑے سے لکڑی کے ٹکڑوں میں میخیں ٹھونک رہا تھا۔ ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور بال پونی میں جکڑے تھے، نیچے سیاہ کرتا پاجامہ تھا۔ یہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ آہٹ ہوئی تو اس نے سر اٹھایا، پھر مسکرایا۔ سامنے تالیہ کھڑی تھی، شہزادیوں والے لباس میں، تاج اور زیور پہنے، وہ سنگھار کیے مسکرا رہی تھی۔ آؤ تالیہ، بہت دیر لگائی آنے میں، سنا ہے آج کل تم شہر کی سیر کو نکلی رہتی ہو۔ مجھے بھیس بدل کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا اچھا لگتا ہے، مسکرا کے کہتی قریب آئی اور میز کے کنارے رکی۔ راجہ کے ہاتھوں پر نظر ڈالی تو ٹھٹکی۔ اس نے ننھی لکڑی کی کشتی پکڑ رکھی تھی جس کو وہ مہارت سے جوڑ رہا تھا۔ چند اوزار اور لکڑی کے ٹکڑے آج سامنے پھیلے تھے۔ یہ شوق بھی رکھتے ہیں آپ؟ شکار بازوں کے شوق وسیع ہوتے ہیں۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تالیہ ذرا سی چونکی مگر پھر سنبھل کے بیٹھ گئی۔ ذہن فوراً مرسل کی باتوں کی طرف گیا تھا۔ کیا اس نے بابا سے بات کر لی؟ او نو، اب وہ کیا کرے گی؟ کہ یہ کیا بات تھی؟ ایک دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کھوجتی نظریں راجہ کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ جھکا، دراز سے کچھ نکال کے میز پہ رکھا۔ تالیہ دھک سے رہ گئی۔ وہ خالی بوتل تھی۔ راجہ نے کشتی میز پہ رکھی اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ اس بوتل میں جو مشروب تھا وہ تم نے پیا تھا تب جب تم نے چابی نکالی تھی، یاد ہے؟ جی راجہ۔ اس نے پھیکا سا مسکراتے سر کو خم دیا۔ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ یہی تو ساری بات ہے تالیہ، تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی مسکرایا۔ اس کی عقابی آنکھوں کی چمک اور اندر تک اترتی نظریں۔ تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ مطلب وقت میں سفر کے لیے ایک قربانی دینی پڑتی ہے، اس مشروب کو پینا پڑتا ہے، یہ چابی کو جوڑنے کے لمحے سے پہلے کی ساری یادداشت بھلا دیتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی چابی ٹوٹے گی تمہیں سب بھول جانا چاہیے تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھول گئی ہوگی۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے کی خوابناک فضا میں کچھ غلط تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، مگر جس لمحے برسوں بعد تم نے چابی جوڑی تمہیں سب کچھ یاد آ جانا چاہیے تھا۔ دروازہ کھول کے واپس آتے ہی تمہیں سب یاد آ جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں نہیں یاد آیا، سوائے چند بے ربط مناظر کے۔ تمہیں کچھ یاد نہیں۔ تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت مر گئی تھی، مگر تمہیں یہ بھی یاد نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حلق سوکھ رہا تھا۔ میں اتنے دن سوچتا رہا کہ میری جادو میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ تالیہ کو ماضی کیوں نہیں یاد آیا؟
اور پھر مجھے ایک خیال آیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ امی میکانکی انداز میں کھڑی ہوگی کسی معمول کی طرح۔ مجھے خیال آیا کہ ایسا تب ہوتا جب وہ آگے آیا اور وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مراد نے اس کو دونوں کوہنیوں سے سختی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ تالیہ کی آنکھیں بس اس پہ جمی تھیں۔ ایسا صرف تب ہو سکتا تھا جب یہ چابی تم جوڑتی۔ تم نے یہ چابی نہیں جوڑی۔ چابی کا چکر خراب ہو گیا ہے کیونکہ اسے کسی اور نے جوڑا ہے۔ تم اکیلی نہیں آئی ہے نا؟ وہ پتھر کی مورت بن گئی جس کو راجا نے کوہنیوں سے دبوچ رکھا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کے وہ دھیرے سے سرد آواز میں بولا، مجھے بتاؤ تالیہ بنت مراد، تم اپنے ساتھ اپنی دنیا سے کس کو لے کر آئی ہو؟ اس کی آواز بے رحم گراہٹ میں بدل گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم میری دنیا میں کس اجنبی کو لے آئی ہو؟ اس نے خواب میں دیکھا ایک ہال میں کتاروں کی صورت آفس کیبن بنے ہیں، کی بورڈز کے کھڑکنے کی آوازیں، فون کی گھنٹیوں کا شور، ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپس میں سر دیے بیٹھے ہیں۔ تالیہ ہال کے سرے پہ کھڑی ہے۔ اس نے سفید منی کوٹ پہن رکھا ہے اور سنہری بالوں کے ہالے میں دمکتے چہرے پہ غصہ نمایاں ہے۔ وہ سیدھ میں دیکھ رہی ہے ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتے ہیں۔ آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیہ قدم قدم چلنے لگتی ہے، فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کے اس کو راستہ دے رہے ہیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پہ آ کے رکتی ہے۔ کیبن کی دیوار چھوٹی ہے، اندر بیٹھی لڑکی چونک کے اسے دیکھتی ہے۔ وہ جیب سے ایک لفافہ نکالتی ہے اور اسے بے نیازی سے لڑکی کی طرف ڈال دیتی ہے۔ لفافہ میز سے پھسلتا وہ نیچے جا گرتا ہے۔ میں تمہیں نوکری سے فارغ کرتی ہوں، ایک باکس میں اپنا سامان ڈالو اور رخصت ہو جاؤ، اور یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر ہے۔ وہ جس انگلی سے لفافے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس میں آنسو شکل کی سرخ یاقوت جڑی انگوٹھی دمکتی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تالیہ، تم کس کو لائی ہو اپنی دنیا سے؟ مراد راجا اس کو دونوں کوہنیوں سے تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پورا جھکا پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کے چہرے پہ سایہ سا آیا مگر پھر گزر گیا، لمحے بھر کو بھی نہیں ٹھہرا۔ تو یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ وہ جبراً مسکرائی۔ اتنی کمزور ہے تالیہ کہ وقت کا دروازہ اکیلے پار کرنے سے ڈرتی ہے؟ استہزائیہ سا انداز تھا اس کا۔ مراد نے جھٹکے سے اس کی کوہنیاں چھوڑی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو لڑکی، جو پوچھا وہ بتاؤ۔ کوئی نہیں آیا میرے ساتھ باپا، میں اکیلی ہوں، مگر مجھے اکیلا دیکھ کے ادھورا مت سمجھیے گا۔ میرے زمانے کی لڑکیوں کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سارے محل کو اکیلی ہی کافی ہوں۔ اور آخری بات، شانوں سے لباس جھٹک کے درست کیا، گویا مراد کے سخت لمس کو تحقیر سے جھٹکا ہو۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ بھول چکی ہوں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی سوچ سے زیادہ ماضی سے واقف ہوں اور شاید مستقبل سے بھی۔ ایک نگاہ غلط باپ پہ ڈال کے اس نے ادب سے سر جھکایا۔ باپا کہہ کے الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ راجا مراد کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کمرہ اب خالی رہ گیا تھا۔ چند ثانیے بیتے اور دستک ہوئی، پھر ایک ادھیڑ عمر مرد داخل ہوا۔ یہ راجا کا خاص ملازم تھا جس کو اس روز وہ نئی کشتی بنانے کا حکم دے رہا تھا۔ عارف؟ مراد نے اسے سوچتی گاؤں سے دیکھا۔ میں درست تھا، وہ کسی کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ مگر راجا عارف کو چنبا ہوا کیا انہوں نے خود اقرار کیا ہے؟ اس نے مجھے باپا کہہ کے پکارا۔ وہ عرصہ ہوا مجھے راجا کہتی ہے۔ باپا کہنے کا مطلب ہے وہ دیانتداری سے کام نہیں لے رہی۔ پھر وہ میز کی طرف آیا اور دراز سے ایک کاغذ نکال کے عارف کی طرف بڑھایا۔ عارف نے ایک کاغذ تھاما اور تہہ کھولی۔ سیاہ روشنائی سے بنا خاکہ دیکھ کے چونکا۔ یہ تو وقت کی مہر ہے۔ تم میرے واحد پمبورو ساتھی ہو جس کو میں بچا کے محل تک لایا ہوں۔ تم وقت کی مہر سے واقف ہو مگر تمہارے سپاہی نہیں جانتے ہوں گے۔ تم یہ خاکہ ان کو دو اور کہو کہ وہ سارے ملاقہ میں بکھر جائیں اور جس مرد کی گردن کی پشت پر یہ نشان دیکھیں اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ اس کے ساتھ آنے والی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اوڑھنی سے سر ڈھکے رہے تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے راجا؟ مراد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اپنی بیٹی سے ابھی تفتیش کیوں کی عارف؟ اس لیے تاکہ وہ کوئی غلطی کر دے، اور اس نے کر دی۔ اس نے کہا کہ اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں واپس آنے کے لیے۔ اس نے انسان نہیں کہا، اس لیے جاؤ اور ایسا مرد ڈھونڈو جس کی گردن پہ یہ مہر ہو۔ عارف کے لبوں پہ یہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سمجھ گیا جو حکم راجا پھر سے خیال آیا، اور وہ کشتی وہ اگلے ہفتے تک تیار ہو جائے گی۔ پھر میں اس مہینے کا بقایا سونا جزیرے پہ پہنچا دوں گا۔ ہاں، یہ کام جلدی کرنا۔ مال زیادہ اور یہاں محفوظ نہیں ہے، مگر احتیاط سے۔ تمہاری کمی کسی کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جو حکم راجا۔ وہ چلا گیا تو راجا واپس کرسی کھینچ کے بیٹھا اور لکڑی کی ننھی کشتی اٹھا لی۔ اب اسے کشتی کا بادبان بنانا تھا۔ اس نے سفید کپڑا اٹھایا اور کینچی سے اسے کترنے لگا۔ جھکے چہرے پہ چھائی سختی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادی تاشا کی خوابگاہ کے سامنے بنی بالکنی میں تالیہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی اور سامنے مسہری پہ بیٹھے ایڈم کی نظریں اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ اسے گمان گزرا کہ وہ مرسل شاہ کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ نہیں نہیں، اور جائیں آپ سلطان مرسل کے پاس اتنی بن سنور کے اور کریں آپ ان کو متاثر کرنے کی کوشش۔ یہ تو ہونا تھا۔ وہ رکی اور اسے گھور کے دیکھا۔ میں اس وقت راجا مراد کی وجہ سے پریشان، ان کو شک پڑ گیا ہے کہ میں اپنی دنیا سے کسی کو ساتھ لائی ہوں۔ اوہ!
ایڈم کے لب سکڑے، مگر ان کو کیسے علم ہوا؟ کیونکہ پہلی دفعہ چابی سے دروازہ کھولنے پہ جب چابی ٹوٹتی ہے تو یادداشت چلی جاتی ہے، اسی چابی سے دوبارہ دروازہ کھولنے پہ چابی تحلیل ہوتی ہے اور چکر مکمل ہو جاتا ہے تو یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ لیکن راجا نے بھانپ لیا کہ میری یادداشت واپس نہیں آئی کیونکہ ہم نے چابی کے چکر کو خراب کر دیا ہے۔ پہلی دفعہ دروازہ میں نے کھولا تھا، میری یادداشت چلی گئی، دوسری دفعہ وان فاتح نے کھولا، اس لیے میری یادداشت واپس نہیں آ سکی۔ تو وان فاتح کی یادداشت کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ یادداشت پہلے چکر پہ جاتی ہے جب چابی ٹوٹتی ہے۔ بڑا ہی کوئی سائنسدان باپ ہے آپ کا۔ تالیہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم چابی وان فاتح کو نہ دیتے اور وہ اس کو نہ جوڑتے، میں خود دروازہ کھولتی اور راجا کو ہرگز شک نہ ہوتا۔ ہاں بس گھوم پھر کے میرے اوپر آ جایا کریں۔ وہ خفا ہوا، پھر دیکھا کہ وہ دوبارہ بے چینی سے ٹہلنے لگی ہے تو گہری سانس لی اور تسلی دینے والے انداز میں بولا، اچھا اتنی پریشان نہ ہو، راجا کو کیا معلوم کہ کون آیا ہے آپ کے ساتھ؟ میں تو ایک مورخ ہوں جس کو آپ نے گرفتار کر کے ماشاءاللہ اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ میرے اوپر شک۔ تمہاری فکر کون کر رہا ہے ایڈم؟ مجھے وان فاتح کی فکر ہے۔ ایڈم نے خفگی سے ابرو اکٹھے کیے، یعنی میرے اندر واقعی سیل ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈفر، کیونکہ تمہاری گردن پہ وقت کی مہر نہیں ہے، وان فاتح کی گردن پہ ہے۔ تمہاری طرف سے کوئی مشکوک نہیں ہوگا ہے؟ ایڈم نے بیک کر اپنی گردن کو چھوا۔ میری گردن پہ کیوں نہیں ہے مہر؟ میں نے بھی تو وقت کا دروازہ پار کیا تھا، کیونکہ مہر صرف چابی سے دروازہ کھولنے والے کی گردن پہ ہوتی ہے۔ یہ چابی ایک شخص کے لیے بنائی گئی تھی، شکار بازوں کو کیا معلوم تھا کہ ہم 3 لوگ اس سے چوکھٹ پار کر لیں گے؟ یعنی میں بس سپلی میں ہی آ گیا ہوں۔ منہ میں بڑبڑایا مگر تالیہ نے نہیں سنا۔ وہ تھک کے جیسے سامنے والی مسہری پہ آ کے بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ سنہری بال چہرے کے دائیں بائیں گرتے چلے گئے۔ پہلے مسئلے کم تھے کیا جو اب یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے؟ وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہی تھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ کی سلطان کو متاثر کرنے کی کوشش سے جنم لینے والا مسئلہ؟ اس کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ تالیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، برہمی سے اسے گھورا۔ بننا سنورنا شہزادی کی مجبوری ہوتی ہے، اور میں سلطان کے پاس کام کے لیے جاتی تھی۔ وہ باس ہے اور میں ان کے ایڈوائزر۔ ایسے میں ان کی طرف سے ذاتی ایڈوانسز پر اور ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر میں ملائیشیا میں ہوتی تو ان کو سو کر دیتی۔ ایڈم جواب میں ہنس پڑا۔ آپ اس وقت وہ این جی اوز والی فیمینسٹ آنٹی لگ رہی ہیں چتالیہ، مگر وہ جواب میں نہیں ہنسی، سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو ایڈم کو چہرے پہ سنجیدگی لانی پڑی۔ یعنی تم بھی عام مردوں کی طرح ہو، مظلوم کو الزام دینے والے۔ سنو ایڈم، اپنا رویہ ضرور تبدیل کرو۔ اگر آفس میں عورت ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باس کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی۔ سڑک پہ ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باہر کیوں نکلی۔ قتل ہونے والے وکٹم کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ وہ قاتل کے پاس گیا ہی کیونکہ قتل ہو گیا، مگر ہراسمنٹ کا شکار ہونے والی عورت کے بارے میں ہمیشہ تم لوگ پہلے وکٹم کو الزام دیتے ہو۔ سلطان مرسل کا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہی ہیں اب؟ مجھے سلطان پہ غصہ نہیں ہے، مجھے اپنے باس پہ غصہ ہے۔ ایک باس ہو کے انہیں اپنے امپلائی کو یوں ہراس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کی شکل دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ مگر نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ایڈم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سر کھجایا۔ مجھے معلوم ہے، کسی کو تنگ کرنا، دست درازی وغیرہ وغیرہ، مگر خیر اب اتنا کوئی ظلم بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ چتالیہ۔ ایک رشتہ ہی تو بھیجا ہے آقا نے۔ آقا نے یہ رشتہ دربار میں بھیجا ہے۔ دربار ایک آفس ہے اور میں آقا کی ایڈوائزر ہوں۔ وہ ہماری ورک پلیس تھی ایڈم۔ ورک پلیس پہ کام سے ہٹ کے ذاتی تعلق کا صرف اشارہ دینا بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے، اور اس نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگر آپ کا باس سلطان مرسل جیسا نکما آدمی نہ ہوتا تو آپ تب بھی برا مانتی۔ ماننا چاہیے، کیونکہ کام کی جگہ پہ تعلقات قائم کرنے والے لوگ ہر مہذب معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ اب تم ٹھہرے بھگوڑے فوجی، تم کہاں گھومے پھرے ہو مغربی ممالک میں، اس لیے تمہارے علم میں اضافہ کرتی چلوں۔ ایڈم نے دانت کچکچائے۔ یہ مغربی ممالک جن کو تم لوگ برائی کا گڑھ سمجھتے ہو نا، وہاں بھی کام کی جگہ پہ تعلقات قائم کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور ہراسمنٹ کے قوانین وہاں بہت سخت ہوتے ہیں۔ میرے جاب لیس ہونے پہ چوٹ کرنے کا شکریہ، ذرا میرے علم میں مزید اضافہ کریں۔ گوروں کو اس سب سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کون سا اللہ کو منہ دکھانا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے تعلقات کبھی بھی برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ان سے کام متاثر ہوتا ہے۔ باس سیکرٹری سے، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے، ڈاکٹر مریض سے، فلم ڈائریکٹر کسی اداکارہ سے افیئر چلانا تو درکنار، اسے اگر غلط ٹیکسٹ بھی بھیجتا ہے تو یہ جرم ہے۔ پوچھو کیوں؟ جیسے میں پوچھوں گا نہیں تو آپ بتائیں گے بھی نہیں۔ وہ اس لیے عقل مند کیونکہ ایسے تعلقات میں ایک فریق کمزور ہوتا ہے، دوسرے پہ انحصار کرتا ہے اپنی جاب یا گریڈز کے لیے، جیسے سیکرٹری یا اسٹوڈنٹ، اس کا پلٹرا نیچے ہوتا ہے، ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کیا، دوسرا فریق پوزیشن آف پاور پہ ہوتا ہے، جیسے استاد یا باس، اوپر ہاتھ کر کے اشارہ کیا، اس لیے یہ تعلق بن جاتا ہے۔ تعلق طاقتور کمزور کو ناجائز باتوں کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اس لیے مغربی ممالک میں بھی ایسے تعلقات برے سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے اتنے روپ دھار کے اتنی نوکریاں کی ہیں ایڈم کہ تمہاری سوچ ہے، مگر ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ لڑکیاں نوکری کرنے تو آ جاتی ہیں، مگر ان کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ انہیں باس کی بات کا جواب مسکرا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ نوکری کرنے والی بات تم کہاں سمجھ سکتے ہو؟ بالکل، میں کہاں سمجھ سکتا ہوں، میں ٹھہرا بھگوڑا فوجی۔ خیر، آپ سلطان مرسل کو سوگ کرنے کے منصوبے بنائے، میں چلتا ہوں۔ یہ بنگاریہ ملاو کا اگلا باب لایا تھا، اسے پڑھ کے